بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں گرفتار ہوئے قیدیوں کے ساتھ اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کا کیا نظام بنایا گیا، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی سبق آموز واقعات ہے۔ دنیا کا دستور ہے اور یہ معمول ہے کہ جنگ میں گرفتار ہوئے قیدیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک اختیار کیا جاتا ہے اور انہیں جن اذیتوں اور تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے انسانیت شرما جاتی ہے، دل دہل جاتے ہیں، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ صرف سن کر کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام قومیں جو اپنے آپ کو امن پسند قوموں سے متعارف کرواتی ہیں اور دنیا کو اپنے اخلاق اور کردار تھوپنے کی کوششیں کرتی ہیں، ان قوموں کے لیے اسلام کے اور سیرت کے یہ واقعات بطور نمونہ پیش ہے کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا اپنا بنایا ہوا مذہب اور ان کے اپنے بنائے ہوئے اخلاق یہ اعلیٰ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے ہیں وہ اخلاق اعلیٰ ہے۔ چنانچہ جو جنگ بدر میں لوگ گرفتار ہوئے، ان تمام لوگوں کو دو دو چار چار صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ ان کو رکھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں میں ابو عزیر نامی ایک شخص بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ کو جن انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر کے رکھا تھا، جب صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھی کو واپس کر دیتے۔ یہ اس بنا پر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ انہی قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا جو انتہائی فصیح اللسان تھا۔ عام مجمع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے دو نچلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر یہ اچھا بولنے پر قادر نہ رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں اگر اس کے دانت اکھاڑ دوں اور اس کے اعضاء کو بگاڑ دوں گا تو گو میں نبی ہوں، لیکن خدا اس کے جزا میں میرے اعضاء کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے تمام تر قدرت کے باوجود بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی سزا دینے کا ارادہ نہیں کیا، اگرچہ کہ یہ رائے تھی صحابہ کی۔ ان جنگی قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، آپ علیہ السلام نے سب کو کپڑے دلوائے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ اترتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اس نے حضرت عباس کا کپڑا جو اسی کے قد کا تھا، یعنی وہ بھی چونکہ لامبا تھا اور حضرت عباس کا ہم قد تھا، اس نے اپنا کرتا منوا کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا وہ اسی احسان کا معاوضہ تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اس منافق کی منافقت ابھی جنگ بدر تک ظاہر تو نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے نفاق کو دل کے اندر چھپائے ہوئے تھا اور مسلمانوں سے ہمدردی اور رواداری کا اظہار کرتا تھا، لیکن دشمن تھا منافق مسلمانوں کا، اسی وجہ سے اس کو منافق کہا جاتا ہے، بلکہ منافقین کا سردار تھا۔ بعد میں جب اس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ منافق ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، اور مسلمانوں نے اس کو اپنے درمیان سے الگ کر دیا، تو اس کے ایک بیٹے تھے عبداللہ ابن عبداللہ، یہ مخلص صحابی تھے اور اپنے باپ کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ کسی طرح وہ حقیقی اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن بہرحال وہ انتہائی بد دماغ قسم کا آدمی تھا۔ یہ اخیر تک اسی فکر میں رہے، لیکن وہ راہ راست پر نہیں آیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گیا تو عبداللہ ابن عبداللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اسی حالت میں چلا گیا ہے، کم از کم اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیجیے۔ حالانکہ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ آپ نے اسلام کے اس قدر سخت ترین دشمن کے لیے اپنے جسم مبارک سے کرتا اتار کر کے کفن کے لیے دے دیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عبداللہ ابن ابی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنا کرتا اتار کر کے جنگ بدر کے موقع پر، بلکہ جنگ بدر کے بعد دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن خدا کے اس احسان کو بھی اسلام کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ اس کو آپ نے واپس کر دیا۔ یہ جو اسیران جنگ تھے ان سے 4,000 درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ ناداری اور کمزوری اور غربت کی وجہ سے یہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ علم اور پڑھنے لکھنے کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جنہیں جنگ میں گرفتار کیا گیا ہے، اور عام طور پر دنیاوی قوانین ایسے لوگوں کے لیے سوائے سزائے موت کے کوئی اور سزا اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، گویا کہ وہ ملک کے باغی ہیں، ایسے لوگ گرفتار ہو کر کے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن پڑھنے لکھنے کا جہاں پر معاملہ ہے اس سلسلے میں اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ایک حدیث پاک میں، بلکہ ایک مقولہ غالباً ہے کہ فرمایا گیا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں وہ ملے اس کو لے لو۔ تو ایک طرف ایسے لوگ جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئے ہیں اور انتہائی سخت ترین دشمنی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، بظاہر مسلمانوں کے مخالف ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملک کے باغی ہیں، دوسری طرف مدینہ منورہ کے شہری لوگ اور وہاں کے معزز لوگ اور مدینہ منورہ کے زمیندار جائیداد رکھنے والے ایسے لوگ، ان لوگوں کو جو مدینہ منورہ کے تھے ان کو آپ نے شاگرد بنا دیا، اور جو لوگ گرفتار ہو کر کے آئے تھے ان کو استاد بنا دیا۔ اور تعلیم کے سلسلے میں اس قدر وسیع انتظام شاید دنیا کی تاریخ میں آپ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ شاید آگے کبھی دیکھ پائیں گے۔ انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
کہ حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی بنا پر یہ بات گوارا نہیں فرمایا، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رشتہ دار تھے، لیکن اسلام اس بات کی بالکل گنجائش نہیں رکھتا کہ دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس میں رشتہ دار کے ساتھ نرمی کر دی جائے، نہیں، جہاں پر عدل و انصاف کا معاملہ آتا ہے وہاں رشتہ دار اپنے اور پرائے سب کے سب برابر ہے اسلام کی نظر میں۔ انصار نے حالانکہ یہ سفارش بھی کی لیکن آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا، اور حضرت عباس جو بعد میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بنے ہیں انہیں بھی فدیہ ادا کرنا پڑا۔ فدیے کی عام مقدار 4000 درہم تھی، لیکن جو لوگ مالدار تھے ان سے فدیہ زیادہ لیا گیا، اور حضرت عباس دولت مند تھے اس لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام نے جو مساوات قائم کی اس میں قریب اور بعید، اپنے اور بیگانے، عام اور خاص، سب کے سب مٹ چکے ہیں۔ یہ انصاف ہے جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ لیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی یہ مساوات تھی، لیکن دوسری طرف محبت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عباس کی کراہ سن کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آتی۔ لوگوں نے ان کی گرہ کھول دی جو ہتکڑی پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کے بعد آرام سے سویا۔ یہ ایک طرف محبت اور دوسری طرف اللہ کے حکم کی ایسی پابندی۔ یہ جو شہپارے ہیں یہ آپ کو سیرت چھوڑیں گے تو کہاں ملیں گے، اور دنیا کی کون سی لابی ہے، دنیا کا کون سا میتھڈ ہے جو ایسے نمونے پیش کر سکتا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، ان کے شوہر ہیں، آپ کے داماد ہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور کفار کی جانب سے جنگ بدر میں مشرکین و کفار کے ساتھ آگے تھے، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ، بدری قیدیوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہو کر آئے داماد۔ ذرا سوچیے، ان کے پاس فدیے کی رقم نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، جو ان کے نکاح میں تھی اور یہ ابھی مکے ہی میں تھی، انہیں کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب کے پاس اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ انہوں نے اپنے گلے سے اپنی امی جان کا دیا ہوا وہ ہار اتار کر اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیج دیا۔ کس سے رہائی؟ باپ سے رہائی۔ کس کی رہائی؟ شوہر کی رہائی۔ شوہر کہاں گرفتار ہے؟ باپ کے پاس۔ ایسا کیوں؟ اسلام کہتا ہے کہ بیٹا ہو کہ داماد ہو کہ چچا ہو، سب عدالت کے اندر آتے ہیں تو اصول ایک ہی رہتا ہے، یہاں پر اصول الگ الگ نہیں ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ یہ سب صرف کتابوں کے اندر لکھے ہوئے اصول و ضوابط ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، بلکہ آپ نے ایسا کر کے دکھایا تاکہ قیامت تک رہتی دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ سب کرنا یہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے گلے سے ہار اتار کر اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس ہار پر پڑی تو 25 سال پہلے کا محبت آمیز وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب جگر پارا حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیاہی ہوئی اور ان کا نکاح ہو رہا تھا،
اس وقت حضرت ختیجہ نے اپنے گلے کا ہار اتار کر کے اپنی بیٹی کو دے دیا تھا۔ تو آپ کی سب سے زیادہ وفا شعار بیوی زوجہ مطہرہ حضرت ختیجہ کی یاد کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو ڈبڈبانے لگے، آپ بے اختیار رو پڑے۔ صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ضرورت کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورے کی؟ آپ سب کے سردار تھے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کیا، پوچھا، مشورہ کیا صحابہ سے۔ صحابہ نے ایک آواز ہو کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا، اپنی گردنیں آپ کے سامنے جھکا دی اور اس ہار کو واپس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ یہ بہت بڑے تاجر تھے، چند سال کے بعد بڑے سر و سامان سے شام کی تجارت لے کر کے نکلے۔ واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو تمام مال و اسباب کے ساتھ گرفتار کر لیا، اور یہ اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم بھی ہو گئے۔ یہ چھپ چھپا کر مدینہ حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب نے اپنے شوہر کو پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب اور مال جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ واپس کر دوں۔ تو سب نے دوبارہ اپنی رضا و تسلیم کی گردنیں جھکا دی صحابہ رضی اللہ عنہم نے، اور ایک ایک دھاگا تک سپاہیوں نے لالا کر واپس کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ واقعے کو سننے اور سمجھنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کے پاس جو مال و اسباب آیا تھا اس کو واپس کروایا جا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اسلام چونکہ ہر حیثیت سے یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان ایمان کے اندر داخل ہو جائے، اور ایمان کے سامنے کروڑوں اربوں کھربوں روپیے کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سب انہیں دے دیا جائے اور انہیں اسلام میں داخل کرنے کی راہیں ہموار کر دی جائے۔ یہ مال و اسباب واپس کرنے کا جو وار تھا وہ ایسا نہ تھا جو خالی جاتا۔ چنانچہ یہ ابو العاص اپنا سارا ساز و سامان لے کر کے، تجارتی مال لے کر کے پھر مکہ گئے۔ وہاں پر جتنے لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا سب کو حساب کتاب دے کر کے انہیں مال و دولت سب واپس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ کہہ دیا کہ میں اس لیے آ کر حساب سمجھا کر واپس جا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا گیا اور مسلمانوں کے سے ڈر گیا اور ہمارا روپیہ کھا کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، یہ طعنہ کوئی نہ دے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، کیا عجیب واقعہ ہے ان کے اسلام کے قبول کرنے کا۔